حسن قرآن ناطق، حسین قرآن ناطق۔ اب جملہ سنیے، 5 قرآن ناطق موجود ہیں، پنجتن پاک موجود، یہ صرف سردار ہی نہیں ہے بلکہ ہر ایک قرآن ناطق ہے۔ اب جملہ سنیے، جناب زینب علیہ مقام اس آیت کا نام ہے جو 5 قرآن ناطق کے وجود سے وجود میں آئی ہو۔ اس آیت کا نام ہے زینب علیہ مقام جو 5 قرآن ناطق کے وجود سے وجود میں آئی ہو۔ بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے۔ اسی لیے جب آیت اللہ نامقانی نے جناب زینب علیہ مقام کے بارے میں لکھنا چاہا تو لکھتے ہیں اقول زینب ما ادراک ما زینب وما ادراک ما زینب۔ میں نے زینب تو لکھ دیا، کہہ دیا، لیکن تم کیا جانو زینب ہے کیا؟ زینب کا ادراک کہاں کر سکتے ہو؟ ان کی عظمت، ان کا مقام اتنا ہے کہ جو 5 معصومین کی عصمتی آغوش میں پلی ہو اسے زینب کہا جاتا ہے، یا 5 معصومین کے کردار کو جو اپنائے ہوئے ہوں اسے زینب کہا جاتا ہے۔ ویسے تو انہوں نے 5 معصومین کا 7 معصوم کا زمانہ دیکھا ہے، لیکن 5 معصومین کی آغوش تربیت پائی ہے، یا یوں کہوں کہ جنہوں نے 5 معصومین کی عصمتی نگاہ اور عصمتی شرافت، عصمتی نجابت، عصمتی فہم و فراست، عصمتی شجاعت کی تصویر بن جائے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ قسمت سے جس کو الفت شبیر مل گئی، حق کی طرف سے خود کی جاگیر ہوگی نصیب، پہلے جہاں کو نہ جیسی حسین آپ کو اب مجھے یہ بتائیے، جو اتنے معصومین کی آغوش تربیت میں پلی ہو، وہ عالمہ غیر معلمہ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ وہ عقیلہ بنی ہاشم نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ وہ شریکت الحسین نہ بنے تو پھر کیا بنے؟ وہ ثانیہ زہرا نہ بنے تو پھر کیا بنے؟ وہ شریکت الحسین نہ بنے تو پھر کیا بنے؟ یہ ہے عظمت اور یہ ہے مقام۔ ان کا ایک لقب ہے، بڑا ہی مشہور لقب ہے جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں، عالمہ غیر معلمہ، یعنی ایسی ذات والا صفات جن کو کسی نے پڑھایا نہیں، بن پڑھائے ہوئے عالمہ ہو گئی، بن پڑھائے ہوئے عالمہ ہو گئی ہو، بن سمجھائے ہوئے سمجھدار ہو گئی ہو، ایسی ذات کا نام ہے زینب علیہ مقام۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر پڑھائے ہوئے کوئی پڑھا لکھا کہا جائے، بغیر سمجھداری سکھائے ہوئے کوئی سمجھدار کہلائے؟ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک انسان کو کوئی پڑھاتا نہیں ہے تب تک وہ پڑھتا نہیں ہے، تب تک وہ سیکھتا نہیں ہے، تب تک وہ جانتا نہیں ہے، تب تک وہ سمجھدار نہیں ہوتا ہے۔ لہذا کیا کہا گیا ہے؟ بغیر پڑھائے ہوئے عالمہ، ایسی خاتون ہیں جن کو کسی نے پڑھایا نہیں پھر بھی عالمہ ہے۔ اب مثال دے دوں، نیچرل طریقے سے بھی، طبیعی طور سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ماحول بھی تو ویسا بنائیں۔ مثال دے دوں، مثال کے طور پر میرا ایک دوست ایران میں ہے اور میں یہاں رہتا ہوں، یا اپنے دیہات میں رہتا ہوں۔ کچھ سال بعد، 5 سال بعد اس کی بھی شادی ہوئی، میری بھی شادی ہوئی، دونوں کے یہاں بچے پیدا ہوئے۔ تو 4 سال کے بعد میں نے فون کیا، اور میں نے جیسے ہی فون کیا میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا بیٹا کیسی ہمارے گاؤں والی بھاشا بولتا ہے، یا وہ پوچھے یہ بتاؤ تمہارا بیٹا فارسی زبان کیسی بولتا ہے، تو میں کہوں گا کیسی بات کرتے ہو، یہاں کہاں فارسی زبان، کیسے فارسی زبان بولے، ہم تو دیہاتی یا اردو بولتے ہیں۔ یا وہ کہے گا ارے کیسی بات کرتے ہو، یہاں کہاں وہ دیہاتی زبان، یہاں تو فارسی ہوتی ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں اسی ماحول میں ہوتے ہیں اور فارسی سیکھ جاتے ہیں، انگریزی ماحول میں ہوتے ہیں انگریزی سیکھ جاتے ہیں، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا سیکھ جایا کرتے ہیں۔ ایک اور مثال دے دوں، میرا بچہ ہے، میں دیہات کا رہنے والا، میرا بچہ ہے، میں اس سے اردو بولتا ہوں، اردو زبان میں، میں اور میری بیوی اس سے اردو زبان میں بات کرتے ہیں، اور ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اس سے اردو ہی بولیں گے۔ تو جتنے ریلیٹیو ہیں وہ بھی اس سے اردو بولتے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی مادری زبان نہیں سکھائی، بلکہ اسے بولنا چاہا پڑھ دیا، کبھی نہیں سکھائی۔
لیکن ایک دن میں نے دیکھا پڑوس کے بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا، تو بہترین مادری زبان بھی بول رہا تھا، گاؤں والی بھاشا بھی بول رہا تھا. مجھے تعجب ہوا یہ کیسے ہوا. تو معلوم یہ ہوا ہم 2-4 لوگ صرف اردو بولتے ہیں، بقیہ پورا ماحول تو وہی ہے دیہاتی زبان کا. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی. ہم پڑھا رہے تھے کچھ اور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ماحول کے جو اثرات تھے وہ بھی سیکھ رہا تھا. اس کو کسی نے بتایا نہیں، پڑھایا نہیں، سکھایا نہیں، وہ ماحول کے اثرات سے وہ سیکھ گیا. تو معلوم یہ ہوا ماحول کا اثر ہوتا ہے. ماحول جیسا ہوگا، جتنا اچھا ماحول ہوگا اتنا اچھا اس کا اثر ہوگا، جتنا بہترین ماحول ہوگا اتنا بہترین اس کا اثر ہوگا. اب مجھے یہ بتائیے، جناب زینب اولیاء مقام عالمہ غیر معلمہ ہے، جو شہر علم میں پلی بڑھی ہو، جو باب علم سے متصل ہو، وہ عالمہ غیر معلمہ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ یا یوں کہہ دوں، جس ماحول میں ایک ادنا سی کنیز فضا آ جائے تو قرآن میں گفتگو کرنے لگے، وہاں پر جناب زینب اولیاء مقام اگر پلے بڑھے تو عالمہ غیر معلمہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگی؟ ایک صلوات پر یہ ہے جناب زینب اولیاء مقام. ایک اور لقب ہے، جلدی سے اس کی طرف اشارہ کر کے ربط مسائل. لقب عقیلہ بنی ہاشم، یعنی بنی ہاشم گھرانے کی سب سے عقل مند خاتون کا لقب ہے، مشہور لقب ہے جناب زینب اولیاء مقام کا. یہ لقب ملا ہے کب؟ یہ بھی سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے، اور یہ ان کی عظمت اور ان کی منزلت کو اجاگر کرتا ہے. یہ لقب ملا ہے ان کو. عام طور سے لقب کب دیا جاتا ہے؟ عام طور سے لقب اس وقت دیا جاتا ہے جب انسان کسی کے اخلاق کا، کردار کا مشاہدہ کرتا ہے، تب لقب دیتا ہے. مثال کے طور پر مرزا محمد اطہر صاحب کو کہا جاتا تھا خطیب اکبر. تو کیا ان کی خطابت سے پہلے ہی کسی نے لقب دے دیا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. جب خطابت ان کی لوگوں نے سنی تب یہ لقب دیا ہے. جب خطابت لوگوں نے سنی ہے تب لقب دیا ہے. جناب زینب اولیاء مقام کو یہ جو لقب ملا ہے 5 سے 6 سال کی عمر میں، یعنی 5 سے 6 سال کی عمر میں بنی ہاشم کے گھرانے کی جو عقیلہ کہلائے اسے زینب اولیاء مقام کہا جاتا ہے. کیسے ملا؟ کس نے دیا؟ ابن عباس جو معتبر راوی ہیں، شیعوں کے درمیان بھی معتبر اور اہل سنت کے درمیان بھی معتبر ہیں. جب خطبہ فدق یہ نقل کر رہے ہیں، اور یہ اتنے معتبر راوی ہیں اور ایسے صحابی رسول ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے لقب ان کو ملا حبر الامہ، یعنی امت کی سب سے پڑھی لکھی شخصیت. اور ان کے لیے پیغمبر اسلام نے دعا بھی کی، اللہم فقہ فی الدین، اے پروردگار عالم انہیں دین کی سمجھداری عنایت فرما. اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الیوم مات عالم ربانی و حاضر الامہ. آج اس کا انتقال ہوا ہے جو اس امت کا عالم ربانی تھا. یہ ہے مقام جناب ابن عباس کا. اور وہ نقل کرتے ہیں، یہ خطبہ نقل کرتے ہیں، خطبہ فدق سب کو معلوم ہے. جب نقل کرتے ہیں تو اور یہ جناب زینب کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ خطبہ فدق کی راویہ ہیں. تو وہ نقل کرتے ہیں